میری عمر 35 سال ہو چکی تھی، اب کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب میری عمر کم تھی، 20 سال کی تھی، تو میرے رشتے بھی بہت آتے تھے، لیکن اب مجھ سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی لوگوں کو میری عمر کے بارے میں پتہ چلتا تو اچھے بھلے لوگ مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے۔ زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی، میرے دکھوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ تبھی ایک دن پروین بوا ہمارے گھر میں بڑی خوشی خوشی داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی بھی تھی۔ مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور کسی کا رشتہ ہو گیا ہوگا اور وہ میرا کلیجہ جلانے کے لیے آئی ہے، لیکن اس نے جو بات بتائی تھی وہ مجھے حیران پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہارا ایک جگہ رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا، اماں پروین کیوں مذاق کرتی ہو؟ کسی 60 سالہ بڈھے کا رشتہ لے کر آئی ہو؟ اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں۔ پروین اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ارے بیوی، وہ بات نہیں، لڑکا تو جوان ہے۔ اچھا، اب تو تم 50 سال کے انسان کو جوان ہی کہو گی۔ اچھی طرح سمجھتی ہوں میں کہ تم مجھے بوڑھی سمجھنے لگی ہو۔ میں پروین سے ناراض ہونے لگی۔ ارے بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جس لڑکے کا رشتہ تمہارے لیے دیکھا ہے وہ تو صرف 25 سال کا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے کرنٹ سا لگا اور ہوش میں تو ہو۔ پروین، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ 25 سال کا لڑکا یعنی مجھ سے 10 سال چھوٹا مجھ سے شادی کیوں کرے گا؟ شاید میری بات سن کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارے بیوی، عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ وہ لڑکا بنا دیکھے ہی تم سے شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ پروین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ کیا دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں؟ میں نے دل میں سوچا، جو بنا دیکھے کسی لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ میں نے پروین سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں جانتا ہے۔ میرا اس کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے رابطہ ہوا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ میں اسے کوئی بڑی عمر کی لڑکی دکھاؤں جسے سہارے کی ضرورت ہو اور شادی کے لیے بھی رضامند ہو۔ تو تبھی میں نے اسے تمہارا بتایا، کیونکہ تمہارا تو رشتہ ہو نہیں رہا تھا، اس لیے وہ مان بھی گیا۔ میں نے اس کو ساری صورتحال سچ سچ بتا دی۔ اماں پروین کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تو تم نے کیا مجھے اس کے سامنے بے بس ظاہر کر دیا، اس لیے اب وہ ساری زندگی میری عزت نہیں کرے گا؟ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پروین بوا مجھے سمجھانے لگی۔ دیکھو، بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ اچھی رہو گی تو وہ بھی تمہیں عزت دے گا۔ اچھا اور شریف لڑکا ہے، اسے بڑی عمر کی لڑکی چاہیے تھی، اب تو تم مل گئی ہو۔ اس میں اس کی کوئی بری نیت نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہارے بارے میں کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہوگا۔ بیٹی، وہ تو بہت شریف لڑکا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اماں، بس لڑکی شریف ہونی چاہیے، نماز کی پابند ہو، مجھے اور کسی چیز کی غرض نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ ضرورت مند ہو۔ دیکھو تو ایسا سعادت مند لڑکے آج کل کہاں ملتے ہیں۔ پروین بوا بھی میرا دل نرم کر چکی تھی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ لڑکی کی عمر مجھ سے کافی کم تھی۔ یہ بات ان کو پتہ چلی تو مجھ سے زیادہ خوش ہوئی۔ ابا کہنے لگے، لڑکی کی تحقیق کروا لو، ہم بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی، خدا خدا کر کے تو رشتہ آیا ہے، میں تحقیق کر کے اپنا دماغ کیوں خراب کروں؟ اور تم بھی خواہ مخواہ اپنی کھوپڑی پر بڑھاپے میں زور نہ دیا کرو۔ ان لوگوں نے اگر کوئی بری نیت رکھنا ہوتی تو پھر ہمارے گھر رشتہ ہی کیوں بھیجتے؟ ارے بھائی، پروین لوگوں کی پہچان ہے، وہ جب کہہ رہی ہے کہ شریف لڑکا ہے تو شریف ہی ہوگا۔
آپ خواہ مخواہ کا شک مت کرے، اماں بھی یہ باتیں ابا کو سنا چکی تھی، اس لیے ابا خاموش ہو گئے۔ ویسے بھی اماں ابا بیچارے دونوں ہی میرے شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اس لیے رشتہ آتے ہی انہوں نے اسے غنیمت سمجھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارا بھلا ہی سوچ رہے ہیں، بس تم اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اس عمر میں مجھے ایک ہم عمر نہیں بلکہ خود سے بھی کم عمر والا لڑکا مل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں انکار کر ناشکری کیوں کروں، سو میں نے اس رشتے کے لیے ہمیں بھر لی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں لڑکے کی ماں رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بھی کافی جوان لگتی تھی، سارا خاندان ہی خوبصورت اور جوان تھا۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ بچے اور بھی ہیں، ہم ان کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن پہلا رشتہ آپ سے کیا ہے تاکہ ہمیں باقی لڑکیاں بھی ڈھونڈنے میں آسانی ہو، اور جب تک باقی لڑکیاں نہیں مل جاتی تم ہی میرے بیٹوں کا خیال رکھو گی۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میں تو بہت زیادہ خوش تھی کہ میری ساس اتنی مہربان عورت ہے جو مجھے بڑی بہو کا درجہ دے رہی ہے۔ حالانکہ اس کا بیٹا جو 20 سال کا تھا تو مجھے بھی یہی سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے باقی بیٹے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، تبھی وہ سب میرا خیال رکھیں گے اور میں ان کا خیال رکھوں گی۔ لیکن یہ تو میری خوش فہمی تھی۔ میری شادی ہونے میں ابھی ایک ہفتہ ہی باقی تھا کہ میرے سسرال والے ایک بڑی سی گاڑی میں ہمارے گھر آئے۔ میں ان سب لڑکوں کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ سب کے سبھی جوان لگتے تھے، عمریں 20 سے 22 کے درمیان ہو گئی، کوئی بھی چھوٹی عمر کا لڑکا نہیں تھا۔ یہ سب میری ساس کے بچے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا سبھی جوان ہیں۔ ماشاءاللہ اماں سے میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں کسی خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ لیکن میں بھی اب اماں کو اس عمر میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن مزید گزر گئے، یہ لوگ میری بارات لے کر آ گئے تھے۔ وہ دن جمعے کا تھا، بارات آنا طے نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہم نے ابھی شادی کی ڈیٹ مقرر کی تھی، لیکن یہ لوگ اس قدر اچانک آئے کہ اماں ابا حیران رہ گئے۔ آخر انہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اماں کہنے لگی، کہیں تم لڑکے سے رابطے میں تو نہیں؟ کیا کہیں تم اس کو ہمارے گھر کے حالات تو نہیں بتا دیے؟ اماں مجھ سے مسلسل تفتیش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میرا لڑکے سے کوئی رابطہ نہیں، نہ ہی میں اس سے جانتی ہوں، وہ تو پروین بوا کے رابطے سے آئے ہیں۔ آپ بھروسہ رکھیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب میری اماں کو یقین ہو گیا کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تو وہ باراتیوں کے پاس گئی۔ انہیں کہا کہ یہ تاریخ تو مقرر بھی نہیں ہوئی تھی، آپ لوگ کیوں گھر بارات لے کر آ گئے؟ کہنے لگے کہ